السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کو گاؤں کے 5-6 آدمی بری طرح مار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے روک دو، اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان ساروں کو بلا کر میرے سامنے حاضر کرو۔ اگر وہ آگے سے مزاحمت کریں تو ان سب کی گردن اڑا دینا۔ سپاہی فوراً ان آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو۔ جب ان گاؤں والوں نے سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان کے سپاہی نے کہا، اگر تم بے قصور ہوئے تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان گھنے درختوں کے سائے کے نیچے اپنے گھوڑے پر سوار بیٹھا تھا اور سلطان کا سپاہی ان گاؤں کے آدمیوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں سے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، یہ نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہوا کہ ہم خود کو بھی قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس نوجوان نے آخر ایسا کیا گناہ کیا کہ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا؟ ایک بات یاد رکھو کہ کبھی بھی کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے۔ کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکوں کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے؟ اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تھا تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتا۔ سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے نوجوان، تم خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ یہ تمہیں اتنی بری طرح مار رہے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھاری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں اتنا زیادہ شدت ہوتی کہ اس وقت کے مورخین کے مطابق آپ کے قریبی وزیر بھی سلطان کے سامنے بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے۔ سلطان کے سوال پر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسے لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں ادھیڑ عمر کا آدمی سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اچانک اس سے کیا ہو گیا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا، اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے یہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا۔ یہ سن کر سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا اب تم اپنے الفاظ میں مجھے سچائی بتاؤ گے یا مجھے گھوڑے سے اتر کر تمہیں تلوار سے سمجھانا ہوگا؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، لرزتی ہوئی زبان سے وہ نوجوان بولا، سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور بدقسمتی سے وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادات کا مجھ پر بھی اثر پڑنے لگا، اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا، اور ایک دن میں نے بھی اس کو دیکھ کر ایک گدھی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا، اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، اور اس دن سے اسی طرح میں جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا اور نہ ہی خود کو صاف ستھرا رکھتا اور نہ ہی اپنے جسم کی صفائی کا خیال کرتا، اور آہستہ آہستہ میں اس انجام تک آ پہنچا۔
حتیٰ کہ ایسا وقت آ پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا آیا۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں نے اپنا نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ ادھر گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نوجوان کو کہا، تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں جا کر بند کر دو، اور ان گاؤں والوں کو سلطان نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لے کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے دن عدالت لگ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے جو گناہ کیا اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کو اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھنستا چلا گیا، اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری مرتکب ہوئی، کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا، اور جتنے بھی اس دن سے لے کر آج تک اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گرجتے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانور کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بو آتی تھی۔ میں روز بروز تنگ آتی جا رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو یہ مجھے باتوں میں ڈال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی ایک باہر سے گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے، اور اگر آج تجھے سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی، اور اس کے بعد سلطان نے اس کی بیوی کو کہا کہ ایک عورت ہی انسان کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے، اور وہی عورت ہی انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی تو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسانی والا راستہ اختیار کیا اور اس کو اس دلدل میں دھنسنے دیا۔ لہذا تمہیں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ تم بھی اپنے شوہر کے گناہوں میں برابر کی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان